یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے گھر بیت اللہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان تھے۔ جس طرح کسی بھی مہمان کی عزت اور رسپیکٹ کرنا ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اسی طرح امام کعبہ بھی ہمارے مہمان تھے اور ان کی عزت اور تکریم یہ ہمارا فرض تھا۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں دو جاہل مولوی ایسے ہیں جو اپنی شہرت کی خاطر ان کی زبان سے کوئی اہل علم محفوظ نہیں اور ان کے ہاتھوں سے بھی پاکستان کا امن محفوظ نہیں، تو انہوں نے امام کعبہ کو برے القابات سے بھی نوازا اور ایک حضرت صاحب نے امام کعبہ کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ امام کعبہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ سے تو اہل حدیث کا بچہ بچہ مناظرے کرنے کے لیے تیار ہے، آپ میدان میں آئیں تو صحیح۔ ابھی تک تو علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، مناظر اسلام مولانا محمد عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی، ابھی تو ان کے چیلنج آپ کے اوپر قرض ہیں، ابھی کسی میدان میں آئیں تو صحیح۔ آپ کو امام کعبہ کے آنے کی اتنی پریشانی اور اتنی تکلیف اور یہ کہنا کہ وہ اہل حدیث کے عقائد پر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان سے بھی ادا ہو جائے کہ امام کعبہ بھی جب پاکستان میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بھی وہی عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو امن کا عقیدہ ہے، جو امت کے اتحاد کی کنجی ہے۔ امام کعبہ نے بھی اگر نماز پڑھائی ہے تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھائی ہے۔ امام کعبہ کے پیچھے آمین کی گونجیں تھیں۔ اگر امام کعبہ نے نماز پڑھائی ہے تو امام کعبہ کے پیچھے تکبیر اکہری کہی گئی ہے۔ امام کعبہ اگر تشریف لائے ہیں تو انہوں نے امت کو جو اتحاد کا نسخہ دیا ہے وہ فقہ مالکی، حنبلی، شافعی اور مالکی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس بنا پر امام کعبہ کی باتوں کی اور امام کعبہ کے اس عقیدے کی بہت سارے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہے۔ تو آپ کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے اور ذوق ہے اور آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر میدان میں اور ہر وقت تیار ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اور سنیے، ہم صرف آپ کو خالی بڑک مار کے چیلنج نہیں دے رہے، بلکہ آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے۔ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب، آج 12 مارچ سن 2018 ہے، آپ کے پاس 14 مارچ سن 2018، تو 14 مارچ کی شام تک آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ جگہ کا تعین کریں، آپ وقت کا تعین کریں، آپ موضوع کا تعین کریں۔ انشاءاللہ العزیز امام کعبہ کے یہ روحانی فرزند، حضرت پروفیسر ساجد میر کے یہ روحانی فرزند، اور میں یعنی سمیع اللہ شاہد آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 2 دن کے اندر اندر مقام، ٹائم اور موضوع آپ متعین کریں۔ مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر 2 دن کے اندر اندر آپ ٹائم اور جگہ کا تعین نہیں فرماتے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ جھوٹے ہیں اور مناظرہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر گزارش کروں گا اور درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے بھی کہ وہ نوٹس لے اس بات کا، اور اپنی اعلیٰ عدالتوں سے بھی، کہ جب اس ملک میں عدالت کی توہین ہوتی ہے تو پورا میڈیا اور عدالتیں اور حکومتیں وہ سب حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اس ملک میں جب کسی سابق وزیر اعظم کی توہین ہوتی ہے تو اس وقت بھی تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی جماعتیں وہ یک زبان ہو کر وہ مذمت کرتی ہیں۔ ہمارے لیے ہماری عدالتوں سے بڑھ کر احترام ہے بیت اللہ کا، اور ہمارے ججز سے بڑھ کر احترام ہے اس بیت اللہ کے امام کا، اور اس ملک کے سیاستدانوں اور قائدین سے بڑھ کر احترام ہے اس قائد کا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ اور بیت اللہ شریف کے مصلی پہ کھڑا